بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرسٹ ایئر عربک اسٹوڈنٹس، آج ہمارا لیکچر نمبر 17 ہے اور آج ڈیٹ 15 دسمبر 2020۔ ہم پڑھ رہے ہیں لیسن الدرس الحادی عشرہ، سبق نمبر 11 الرسائل، خطوط کے بارے میں۔ تو جو پہلا خط ہے کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الی معاذ بن جبل، یہ ہم کل کے لیکچر میں ہم یہ لیسن کا پہلا حصہ پڑھ چکے ہیں، اور آج ہم نے پیج نمبر 55 سے کتاب ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ الی اہل الیمن یہ پڑھنا ہے۔ کتاب و خط ابی بکر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط الی اہل الیمن، یمن والوں کی طرف۔ ولما، اور جب عزمہ ارادہ کیا ابو بکر نے رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو، فتح کرنے کا، الشامی شام کو، جب حضرت ابو بکر صدیق نے شام کو فتح کرنے کا ارادہ فرمایا، استنفرا حکم دیا، الناسا لوگوں کو، للجہاد جہاد کے لیے، الرومی روم، پس آپ نے لوگوں کو روم کی طرف جہاد کے لیے نکلنے کا حکم دیا۔ فنفروا الیہ، پس وہ بھاگے اس کی طرف، پس لوگ اس طرف بھاگ کھڑے ہوئے، نکل کھڑے ہوئے۔ ثم پھر را دیکھا، ان یہ کہ یکتبا وہ لکھے، کتاباً خط، الی اہل الیمن یمن والوں کی طرف، یدعوہم ان کو بلائے، الی الجہادی جہاد کی طرف۔ پھر آپ نے سوچا کہ وہ اہل یمن کی طرف ایک خط تحریر کریں، ایک خط لکھیں اور ان کو جہاد کے لیے بلائیں، ان کو جہاد کی دعوت دیں۔ وَیُرَغِبُہُم، اور ترغیب دیں، ان کو شوق دلائیں، ہم ان کو، فی ثوابہ، اس کے ثواب کے بارے میں، اور لوگوں کو جہاد کے ثواب کی ترغیب دیں، ان کو لوگوں کو جہاد کے ثواب کے بارے میں شوق دلائیں۔ فَكَتَبَ، پس لکھا، الیہم ان کی طرف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت رحمان اور مہربان ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے اور رحمان ہے۔ من خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ کی طرف سے، الی طرف، من جو، قریا پڑھا گیا، علیہ اس پر، کتابی میرا خط، ھذا یہ، من سے، المؤمنین مومن، والمسلمین اور مسلمان، من سے، اہل الیمن یمن کے رہنے والے۔ من خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی من قرئ علیہ کتابی ھذا من المؤمنین والمسلمین من اہل الیمن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ کی طرف سے اہل یمن کے مومنین اور مسلمین کے نام جس پر اس خط کی قرأت کی جائے۔ سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، فإنی، پس بے شک میں، احمدُ دعا کرتا ہوں، الیکم تمہارے لیے، اللہ سے، الذی وہ ذات جس نے، لا الہ نہیں معبود الا مگر، ہوا وہ، فاما پس لیکن، بعد بعد۔ سلام علیکم، فإنی احمدُ الیکم اللہ الذی لا الہ الا ہوا، فاما بعد، تم پر سلامتی ہو، پس میں تمہارے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، حمد و صلوات کے بعد۔ فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ نے، کاتبہ لکھا ہے، علی المؤمنین مومنین پر، الجہاد جہاد، وامرہم اور ان کو حکم دیا ہے، ان یہ کہ، ینفروا وہ نکلیں، خفافاً ہلکے ہو کر، وثقالاً اور بھاری ہو کر، وقالا اور فرمایا، فإن اللہ کتب علی المؤمنین الجہاد وامرہم ان ینفروا خفافاً وثقالاً، پس بے شک اللہ نے مومنین پر جہاد فرض کیا اور ان کو حکم دیا ہے کہ وہ ہلکے یا بھاری ہو کر نکلیں، وقالا اور فرمایا، جاہدوا جہاد کرو، باموالکم اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسکم اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، اور یہ فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلو اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مال کے ساتھ اور اپنی جان کے ساتھ اللہ کی راہ میں۔ فالجہاد فریضۃ، پس جہاد فرض ہے،
مفروضۃ یہ فرض کیا گیا ہے، و ثوابہ عند اللہ اور اس کا ثواب اللہ کے پاس ہے، عظیم بڑا۔ فالجہاد فریضۃ مفروضۃ و ثوابہ عند اللہ عظیم، پس جہاد فرض اور واجب ہے اور اللہ کے نزدیک اس کا عظیم ثواب ہے۔ وقد اور البتہ تحقیق استفتنفرنا اور البتہ تحقیق نکلے ہیں، من سے قبلنا ہم سے پہلے، من المسلمین مسلمانوں میں سے، الی الجہاد الی طرف جہاد کرنے کے لیے، بالشام شام، پس جہاد فرض اور واجب ہے اور اللہ کے نزدیک اس کا عظیم ثواب ہے۔ اور پہلے مسلمانوں کو ہم نے رومیوں کے خلاف جہاد کے لیے شام کی طرف نکلنے کو کہا۔ وقد سارعوا اور البتہ تحقیق انہوں نے جلدی کی، الی ذالک اس کی طرف، وعسکروا اور فوج کشی کی، وخرجوا اور وہ نکلے، وحسنت اور عمدہ تھی، فی میں ذالک یہ، نیتہم ان کی نیت، وعظمت اور بڑی تھی، فی الخیری بھلائی یا نیکی، حسبتہم کافی ہے ان کو، فسارعوا پس جلدی کرو، عباد اللہ اللہ کے بندو، وحسنت فی ذالک نیتہم وعظمت فی الخیری حسبتہم فسارعوا عباد اللہ، اور ان کی نیت اس معاملے میں اچھی تھی اور اس نیک کام میں ان کا عظیم ثواب ہے، اے اللہ کے بندو پس تم جلدی کرو۔ ساریعوا الیہ اس کے لیے جلدی کرو، ولا تحسن اور عمدہ کی جائے، نیتکم اپنی نیت، فیہ اس میں، فإنکم پس تحقیق تم، الی طرف، احدائیک الحسنین دو بھلائیاں، اس کی طرف جلدی نکلو اور تمہاری نیت اس معاملے میں نیک اور اچھی ہونی چاہیے، تم یقیناً دو بھلائیوں میں سے ایک کی طرف جا رہے ہو، اما الشہادۃ یا تو آپ کو شہادت مل جائے گی، و اما الفتح اور یا پھر فتح ہوگی، والغنیمۃ اور مال غنیمت ملے گا، فإن پس بے شک تحقیق، فإن اللہ تبارک و تعالی، فإن اللہ پس بے شک اللہ، تبارک برکت والا، و تعالی اور بلند ہے، لم یرضا نہیں وہ راضی ہوا، من عبادت عبادت سے، بالقولی بات کے ساتھ، دون العملی عمل کے بغیر۔ فإن اللہ تبارک و تعالی لم یرضا من عبادت بالقول دون العمل پس بے شک اللہ تعالیٰ عمل کے بغیر کسی عبادت سے راضی نہیں ہوتا، ولا یترک اور نہ ہی وہ چھوڑا جائے گا، اہلو رہنے والے، عداوتی ہے اپنی دشمنی، اور دشمن لوگوں کو اللہ نہیں چھوڑے گا، حتی یدینوا بدین الحق یہاں تک کہ یدینوا وہ قبول کر لیں، بدین الحق سچے دین کو، ویقروا اور اقرار کر لیں، بحکم الکتاب کتاب کے حکم کا، حتی یدینوا بدین الحق ویقروا بحکم الکتاب یہاں تک کہ وہ سچے دین کو اپنا دین بنا لیں یا پھر کتاب کے حکم کو تسلیم کر لیں، او یا یؤد الجزیۃ یا پھر وہ جزیہ ادا کریں، ان یدن ہاتھ سے، وہم صاغرون اور وہ ذلیل ہوں، یا وہ اپنے ہاتھوں سے ٹیکس ادا کر دیں اور وہ ذلیل لوگ ہوں، حافظ اللہ اللہ تمہاری حفاظت کرے، دینکم تمہارے دین کی، وہدا قلوبکم اور تمہارے دلوں کو ہدایت عطا کرے، حافظ اللہ لکم دینکم وہدا قلوبکم اللہ تعالیٰ تمہارے دین کی حفاظت کرے اور تمہارے دلوں کو ہدایت عطا کرے، وزکا اور پاکیزہ کر دے، اعمالکم تمہارے اعمال کو، ورزقکم اور تمہیں رزق عطا کرے، اجر المجاہدین مجاہدین کا ثواب، الصابرین صبر کرنے والے، والسلام علیکم اور تم پر سلامتی ہو، اور تمہارے اعمال کو پاک کرے اور صبر کرنے والے مجاہدین کو اللہ تعالیٰ عظیم ثواب عطا کرے اور تم پر سلامتی ہو۔ اسٹوڈنٹس آج ہم الدرس الحادی عشرہ مکمل کر چکے ہیں، آپ اس پورے لیسن کے مشکل الفاظ کے معنی اور ان کا بامحاورہ ترجمہ بہت اچھے سے یاد کریں گے، انشاءاللہ کل کے لیکچر میں ہم اپنی مشق کریں گے اسی سبق کی، فی امان اللہ۔